جو ڈرافٹ اسمبلی میں لایا گیا تھا اور پاس نہیں ہو سکا تھا اسے بھی پاس کیا جائے۔ چنانچہ پہلے سینٹ میں آیا اور اتفاق رائے سے پاس کر دیا گیا۔ اس کے بعد قومی اسمبلی میں آیا اور یہ کارروائی 20 اور 21 اکتوبر کی صبح تک مکمل ہو گئی۔ جب آئینی ترمیم پر بھی دستخط ہو گئے تو پھر اس بل پر دستخط کیوں روکے گئے؟ یہاں میں 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ سیاسی جماعتیں جس میں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین، جس کے سربراہ خود جناب آصف علی زرداری صاحب ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو صاحب، جہاں اسلام آباد میں باتیں ہوتی رہیں وہاں میں خود بلاول ہاؤس کراچی گیا، وہاں 5 گھنٹے ان سے بات چیت ہوئی۔ وہاں سے ہم لاہور آئے، رائیونڈ میں میاں نواز شریف صاحب کے گھر پر آصف علی زرداری صاحب کی موجودگی میں، بلاول بھٹو صاحب کی موجودگی میں، میاں شہباز شریف صاحب کی موجودگی میں ہم نے ان تمام چیزوں پر اتفاق رائے کیا۔ وزارت قانون نے اس کا ڈرافٹ تیار کیا اور ہم نے اس ڈرافٹ کو قبول کر لیا۔ جس ڈرافٹ کی تیاری میں حکومت کی طرف سے پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی دونوں شریک تھی، اور ہم نے انہی کے ڈرافٹ کو تسلیم کیا اور قبول کیا ہے، اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب کو اس پر اعتراض کرنے کی کیا گنجائش تھی؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا تھا، کیا ریاستی ادارے اس میں انگیج نہیں تھے؟ کیا وہ پل پل کی صورتحال میں اپنا ان پٹ نہیں دے رہے تھے؟ کیا اس تمام تر مراحل میں وہ شریک نہیں تھے؟ اور ایک ایک لفظ، چاہے 26ویں آئینی ترمیم کا ہو یا دینی مدارس کے حوالے سے اس بل کا ہو، کہ سوسائٹی ایکٹ کے تحت، سن 1860 کی سوسائٹی ایکٹ کے تحت اس میں ترمیم کی گئی اور ترمیم کے ساتھ اس کو ہم نے قبول کیا اور وہ پاس ہو گیا۔ اب جن لوگوں نے ہمارے ہی ان علماء کرام کو یا ہماری وہ مدارس کی تنظیمیں جو وزارت تعلیم کے ڈائریکٹریٹ جنرل سے وابستہ رجسٹریشن کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں، اس کا سارا نزلہ ہم پر کیوں گر رہا ہے؟ وفاق المدارس اور اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ کے ساتھ تنازع کیوں اٹھا رہے ہیں؟ ہمارا تو ان سے جھگڑا ہی نہیں ہے، اور جنہوں نے ڈرافٹ تیار کیا ان کے کہنے پر آ کر وہ شور و غوغا کر رہے ہیں اور وزارت تعلیم سے وابستہ ہو جائیں یا سوسائٹی ایکٹ سے وابستہ ہو جائیں۔ نیا سوال اٹھا لیا انہوں نے۔ الیکشن سے پہلے بھی اگر ڈرافٹ تیار ہوا تھا تو وہ بھی تو سرکار نے بنایا تھا، اور سرکار کے ڈرافٹ کو ہم نے قبول کیا تھا، جس میں ہم نے یہ رعایت ضرور دی ہے اس وقت کہ اگر
सोसाइटी एक्ट से कोई वाबस्ता होना चाहे रजिस्ट्रेशन के लिए या वज़ारत तालीम के डायरेक्टरेट जनरल से वाबस्ता होना चाहे, तो अगरचे हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि मदारस के नए विफाक क्यों बनाए गए, नई तंजीमें क्यों सामने आ गई, इनको किसने तोड़ा है। क्या मदारस की इन तंजीमों को तकसीम करने में इदारों का हाथ नहीं था? और जिसने ये तकसीम की थी वो बाकी तमाम मामलात में मुजरिम था और इस हवाले से वो सही था और इसको तसलसल दे रहा है इन्होंने। तो मैं तो उलमाए किराम की खिदमत में भी गुजारिश करूँगा कि जिन लोगों ने आपको बुलाया, जिन्होंने आपको उकसाया, जिनके इशारों पर आप एक महाज उठाकर, यही तो जिम्मेदार है इस ड्राफ्ट बनाने के। आप किसके साथ लड़ रहे हैं, किसके साथ आप लड़ाई लड़ रहे हैं? हमारा आपसे न कोई झगड़ा है, ना हम आपके खिलाफ फरीक हैं। ड्राफ्ट भी उन्होंने बनाया, वो वाला भी उन्होंने बनाया था, सो हमने तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद कबूल किया। और ये भी इन्होंने बनाया था, सो आपका केस हमारा केस नहीं है। आप क्यों हमसे अलग हुए? आपने मदारस की तंजीम को क्यों तोड़ा? आप अलग से एक और बोर्ड में क्यों चले गए? और वो जो डायरेक्टरेट जनरल बराए मजहबी तालीम, ये तो एक मुआहदे के तहत हुआ था। और फिर अगर डायरेक्टरेट जनरल बना है तो वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बना है। कहाँ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, कहाँ मुआहदे की एक तहरीर और कहाँ एक्ट। सो हम एक कानून के साथ वाबस्ता होना चाहते हैं, उस मुल्क की कानून के साथ कि जिसमें बेशुमार रिफाही तंजीमें, NGOs, यहाँ तक के तालीमी इदारे सन 1860 से आज तक इसी एक्ट के तहत रजिस्टर होते रहे हैं। और सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ ये वजारत खास की गई थी। सो पाकिस्तान बनने से पहले भी इसी के तहत रजिस्ट्रेशन होती थी, पाकिस्तान बनने के बाद भी आज तक हो रही थी। आज तक क्यों एतराज़ नहीं हो रहा था कि दीनी मदारिस तो तालीमी इदारे हैं, तो फिर जो दूसरे तालीमी इदारे हैं वो भी तालीमी इदारे हैं, वो इस सोसाइटी एक्ट के तहत क्यों रजिस्टर्ड हैं? सिर्फ दीनी मदारस के लिए सवाल क्यों पैदा किया जा रहा है? और फिर अगर वो मुआहिदा, हम मुआहिदे की अहमियत का इनकार नहीं करते, मुआहिदा अपनी जगह मुआहिदा होता है, लेकिन एक्ट का मुकाबला नहीं कर सकता। आज तुम एक्ट लाए हो, एक्ट में आप तरमीम लाए हैं, उसको हमने कबूल किया है, और वो जो मुआहिदा था उसको आपने तोड़ा है। उसमें आपने लिखा था कि जिन मदारस की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है वो बरकरार रखी जाएगी, मज़ीद जो मदारस रजिस्टर होना चाहेंगे हुकूमत ताउन करेगी। उसमें लिखा है कि तमाम मदारस के अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स खोल दिए जाएंगे। उसमें लिखा है कि तमाम जो बैरून मुल्क तलबा हैं और पाकिस्तान में पढ़ना चाहते हैं उनको 9 साल का वीज़ा दिया जाएगा। हमें बताए ना, इत्तेहाद तंजीमात मदारस दीनिया के साथ वाबस्ता किसी एक मदरसे की बैंक अकाउंट खुला है, किसी एक मदरसे की रजिस्ट्रेशन हुई है, किसी एक मदरसे के लिए बैरून तालिब इल्म को एक वीज़ा दिया गया है। 3 शिक़े हैं उसकी, और तीनों की खिलाफ वर्जी अब तक ऐसी हुई है कि आदमी हैरान होता है कि मुजरिम वो, और बड़ी होशियारी के साथ हमें कह दिया गया कि आप तो गलती कर रहे हैं। सो मैं वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि हमने कोई गलती नहीं की। हमारा जिम्मेदार ऐवान सदर है। ऐवान सदर के बारे में मैं वजाहत कर देना चाहता हूँ। हमारे पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद है, हम दस्तावेजी बात करते हैं। क्या सदर मुमलिकत एक एक्ट के ऊपर या एक आईनी तरमीम के ऊपर जो पार्लियामेंट से पास हो जाए 2 बार एतराज़ भेज सकता है?
جو اعتراض انہوں نے 8 نکات پر مشتمل بھیجا ہے، کیا اس سے قبل وہ ایک نکتے پر اپنی قلمی غلطی کی بنیاد پر وہ اعتراض بھیج نہیں چکا؟ کیا رولز کے تحت اس کو دوبارہ اعتراض پارلیمنٹ میں بھیجنے کا آئینی قانونی حق ہے؟ ایک اعتراض اس سے قبل وہ بھیج چکا ہے اور اسپیکر صاحب نے اس کی اصلاح کر کے اس پر دستخط کر کے واپس کیے ہیں۔ چیئرمین سینٹ جو قائم مقام تھے اس وقت، انہوں نے اس پر اصلاح کر کے اس پہ دستخط کر کے ایوان صدر کو واپس بھیجے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس پر دستخط کیوں نہیں کیے جا رہے؟ اور اگر 10 دن تک اس پہ دستخط نہیں ہوتے تو کیا وہ خود بخود ایکٹ نہیں بن جاتا؟ ہمیں بتایا جائے کہ 20 اور 21 اکتوبر کو پاس ہونے والا بل، اس پر جو اعتراضات بھیجے گئے ہیں وہ تو 1.5 مہینے کے بعد بھیجے گئے ہیں۔ اب کیا ایوان صدر اور پارلیمنٹ یا ایوان صدر یا لا منسٹری، اس میں تو جو چیزیں جاتی رہتی ہیں وہ تو چند منٹوں میں پہنچ جاتی ہیں، ڈسپیچ فوراً چلا جاتا ہے۔ 1.5 مہینے تک کس ڈاک میں پڑا رہا؟ بیک ڈیٹ میں آپ اس پہ دستخط کر لیں تو آپ جھوٹ چھپا سکیں گے پھر؟ لہذا ہمارا دعویٰ ہے کہ ایکٹ بن چکا ہے، صدر نے ایک اعتراض بھیج دیا ہے، اس کے بعد اگر اس نے آئینی مدت کے اندر اس پر دستخط نہیں کیے تو حکومت نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں اس کا گزٹ کرنے کی جی۔ اور صدر عارف علوی انہوں نے جو دستخط نہیں کیے تو کیا اس وقت حکومت نے اس پر باقاعدہ نوٹیفیکیشن نہیں کیا؟ اس ایکٹ کا گزٹ نہیں کیا انہوں نے؟ یہ کیا چیزیں ہیں جو ریاستی ادارے، حکمران، ذمہ دار لوگ ملک کو بحرانوں کی طرف دھکیلتے ہیں؟ ہم نے تو اپنے آپ کو قانون کے حوالے کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم تو ملک میں جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں ایک ایکٹ کے تحت کرنا چاہتے ہیں، کسی معاہدوں کے محتاج ہم کیوں ہوں؟ اور پھر بنایا بھی حکومت نے ہے اور ان علماء کو برانگیختہ بھی حکومت والے کر رہے ہیں، بنایا بھی ادارے کے لوگوں نے ہے اور ان علماء کرام اور تنظیموں کو برانگیختہ بھی یہی لوگ کر رہے ہیں اور یہ ان کے کہنے پر برانگیختہ ہو بھی جاتے ہیں۔ اس سادگی پہ کیا کروں میں جی؟ لہذا ہماری پوزیشن بالکل واضح ہے، 2+2=4 کی طرح، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایکٹ پاس ہو چکا ہے، اس کا نوٹیفیکیشن فوراً ہونا چاہیے۔ اور میری تجویز ہوگی اتحاد مدارس دینیہ کو بھی، جس کا اجلاس 16 دسمبر کو ہو رہا ہے، کہ اس پر ہمیں اگر کورٹ کو بھی رجوع کرنا پڑے تو ہم جائیں گے ان کے ساتھ، ہمیں جانا چاہیے۔ لیکن میں فیصلہ اس لیے نہیں کر رہا اس وقت کہ ایک اجلاس آلریڈی بلایا جا چکا ہے تو ان کی مشاورت سے ہی ساری باتیں ہونی چاہیے۔ لیکن میں یہ موقف واضح کرنا چاہتا تھا کہ تنازع کسی اور جگہ پر ہے، شور کہیں اور مچ رہا ہے، وہ ہم دکم جائے اور ڈب دکم جائے۔ لہذا اس چیز کو کلیئر ہونا چاہیے۔ بلا وجہ یہ مسئلے پیدا کرنا کہ مدارس تو تعلیمی ادارے ہیں، تو تعلیمی اداروں کو تو وزارت تعلیم کے ساتھ، تو کتنے تعلیمی ادارے ہیں جو آپ کے ملک میں ہیں اور اس ساتھ کیوں نہیں ہو رہا؟ اور آج تک کیوں نہیں ہوتا رہا اس کے اوپر؟ ایک وزارت بنائی ہی اسی لیے گئی تھی، اس کی ذمہ داری یہ قرار دے دی گئی تھی کہ جتنے بھی پرائیویٹ ادارے رجسٹرڈ ہوں گے وہ آپ کی وزارت کے تحت ہوں گے۔ انہوں نے ڈائریکٹریٹ نہیں بنایا ہمارے لیے۔ ڈائریکٹریٹ بنانا مدارس کے اندر مداخلت، اور مدارس آزاد رہنا چاہتی ہیں، کیونکہ ہم نے تجربہ کیا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ جتنے مدارس میں اگر حکومت نے مداخلت کی ہے
یا حکومت نے اپنی تحویل میں لیا ہے، آج وہ مدرسہ نہیں رہا ہے۔ سندھ میں 2 مدرسے ہیں، آج وہ اسکول ہیں اور کالج ہیں۔ بہاولپور کا آج وہ اسلامیہ کالج بن گیا، جس میں کسی زمانے میں بڑے بڑے علماء کرام حدیث و قرآن پڑھایا کرتے تھے۔ پشاور کا دارالعلوم الاسلامیہ کے بعد اسلامیہ کالج بن گیا، آج وہ ایک اسلامیہ کالج ہے عام کالجوں کی طرح۔ کہاں گیا دینی تعلیم وہاں پر؟ تو سرکار نے تو جو ادارے اپنے ہاتھ میں لیے اور ان کے زیر اثر تھے، اس میں دینی علوم ختم کر دیے تھے جو جاری بھی تھے پہلے ہی۔ اب ہم اس پہ اعتماد کریں تو مدارس پہ جس طرح وہ مداخلت کے راستے ڈھونڈ رہے ہیں اور کسی طرح اس میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں، لہٰذا اگر ہمیں آپ کوئی معاہدے یاد دلانا چاہتے ہیں تو یہ جو ابھی معاہدہ ہوا جس میں 26ویں ترمیم پاس ہوئی ہے، اس میں یہ بھی شامل ہے۔ تو سب سے بڑی مخالفت تو آپ کر رہے ہیں، ایکٹ کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ ترمیم کی مخالفت کر رہے ہیں، پارلیمنٹ کی مخالفت کر رہے ہیں، اور جو پارٹیاں اس کی تدوین میں ہمارے ساتھ موجود تھیں وہ کیا بہانہ بنائیں گی، اور جو ادارے اس میں ان پٹ دے رہے تھے اور ہمارے ساتھ انگیج تھے اس حوالے سے، وہ کیا جواب دیں گے ہمیں؟ تو کب تم پر یہ راز کھلا، انکار سے پہلے یا کے بعد؟ ذرا اپنے سے سوال کریں لوگ، اور ہمارے علماء کرام بھی ذرا تھوڑا سا دانشمندی کا مظاہرہ کریں کہ جنہوں نے بل بنایا ہے وہی آپ کو اکسا رہے ہیں اور اس کو متنازع بنانے کے لیے ابھار رہے ہیں آپ کو۔ تو یہ چیز تھی جس پر میں آپ حضرات سے کچھ بات کرنا چاہتا تھا، تاکہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ مولانا صاحب، آپ کے خیال میں کیا ایسی وجوہات ہو سکتی ہیں؟ کیا کوئی بین الاقوامی کوئی دباؤ ہے جو حکومت محسوس کرتی ہے حالات کے اس میں، یا حکومت کے اندر جو اتحادی جماعتیں ہیں ان میں اختلافات ہیں اس چیز پہ، اور اس کی وجہ سے یہ اب تک بل پر دستخط نہیں ہو سکے؟ اگر بالفرض میں مان بھی لوں تو پھر ایک آزاد خود مختار مملکت اور اس کی پارلیمنٹ کہاں گئی؟ تو اس لیے ہم تو، اور ابھی چند دن ہوئے ایک قرارداد اسی قومی اسمبلی نے پاس کی، جب حکومت نے بھی نہیں کیا، امریکی کانگریس میں یا ان کی پارلیمنٹ میں ایک قرارداد آئی تو ہماری ہی پارلیمنٹ نے قرارداد پاس کی کہ امریکہ کو ہمارے معاملات میں مداخلت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ تو پی ٹی آئی کے لیے تو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ دینی مدارس کے لیے حق حاصل ہے ان کو؟ یہ بھی ذرا سوچنا چاہیے نا۔ سعودی عربیہ بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں، سعودی عرب اس میں نہیں ہے۔ مدارس کے 2 الگ الگ آپ کا اپنا موقف ہے، ایک مدارس جو تنظیمات ہیں ان کا بھی ہے، کیا آپ لوگوں نے کوئی موقف نہیں ہے ان کا؟ تعلق تنظیمات مدارس سے ہے ہی نہیں۔ مذاکرات میں ہم ہی تھے اور گورنمنٹ نے بھیجا ہے، تو جب گورنمنٹ نے بھیجا ہم نے قبول کیا ہے نا، تو پہلے والا بھی ہم نے قبول کیا، گورنمنٹ نے بنایا۔ تو گورنمنٹ پر ان کو اس وقت اعتراض کیوں نہیں تھا جب یہ بل اسمبلی میں آ رہا تھا؟ کوئی خفیہ تو نہیں تھا؟ جب آ گیا اور پاس ہو گیا اس وقت ان کو اعتراض کیوں نہیں تھا؟ یہ 2 مہینے کے بعد کہاں سے آنکھ کھل گئی ان کی؟ بات تو یہ ہے نا، کسی نے اٹھایا ہے نا، اعتراض نہیں ہے ان کو جی، لیکن کسی نے اٹھا لیا ہے۔ اگر ان کی وہاں رجسٹریشن ہوئی ہے یا وہ کر رہے ہیں، وہ تو ویسے بھی ایکٹ نہیں ہے۔ جب ایکٹ ہی نہیں ہے وہ، اور ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت انہوں نے ایک وہ بنا لیا ہے، یہ دعوت اخلاق نہیں، یہ بورڈ جو بنایا ہے انہوں نے تعلیمی مدارس کے لیے جی، تو ڈائریکٹریٹ جنرل جو بنایا ہے، تو یہ ڈائریکٹریٹ جنرل تو ایگزیکٹو آرڈر کے تحت ہے۔ تو اگر وہ وہاں پر رجسٹر ہوئے، ہم نے کب اعتراض کیا ان کے اوپر؟ اور وہ ایگزیکٹو آرڈر اس سے کب متاثر ہوگا؟ اس کے لیے اپنے طریقہ کار ڈھونڈے، حکومت اگر ڈھونڈ سکتی ہے، لیکن قانون اور پارلیمنٹ کی توہین کیوں کر رہے ہیں؟ ایک سنجیدہ مذاکرات کے نتیجے میں 1 مہینے تک مذاکرات ہوتے ہوتے یہ چیزیں حل ہوئی ہیں۔ پاکستان میں اتنی غیر سنجیدگی ہے، ادارے اتنے غیر سنجیدہ ہو گئے ہیں، حکمران اتنے غیر سنجیدہ ہو گئے ہیں کہ وہ اپنی ہی ایکٹ اور اپنی ہی پاس کیے ہوئے قانون کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ یہ کچھ نشان نہیں ہے جی۔ میں تو حیران ہوں ان لوگوں کے اوپر کہ وہ کس روی سے سوچتے ہیں، کس طرح سوچتے ہیں۔ مذاق اڑا رہے ہیں جی، اپنا بھی مذاق اڑا رہے ہیں، ملک کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں، پارلیمنٹ کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں، آئین کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں، قانون کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں، اور ہمارا بھی مذاق اڑا رہے ہیں۔ کیا صورتحال بنے گی اگر حکومت اسی طرح سے اپنا رویہ رکھتی ہے اور وہ یہ بل عدالت کا آپ رستہ بتا رہے ہیں، اس کے
علاوہ کیا لائے عمل ہو سکتا ہے؟ لائحہ عمل تو دیکھیے ہم نے طے کر لیا تھا کہ ہم پھر اس پر مظاہرہ کریں گے، پورے ملک میں احتجاج مظاہرے چلیں گے، اسلام آباد جانا بھی اس میں شامل ہوگا، اور ایک بھرپور قوت کے ساتھ پھر ظاہر ہے کہ ہم نے عوام کی طرف جانا ہے۔ جب سرکار جو ہے وہ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرے گی تو پھر ہمارے پاس سوائے عوام کی طرف جانے کا کیا راستہ رہ گیا؟ صحابی الی رکن شدید۔ جو کہتے ہیں مدارس کے رجسٹریشن کے حوالے سے کہ مولانا صاحب کے ساتھ ہماری جو ہے کمٹمنٹ ہوئی ہے وہ ہم پوری کریں گے، تو کون سی کمٹمنٹ ہوئی ہے؟ کوئی یہی تھی جو میں آپ کے ابھی 1 گھنٹہ میں نے تقریر کی، یہی تو تھی۔ اس میں خرابی کون سی بات ہے جی؟ اور اعتراض ایک دفعہ آ چکا ہے، دوسرے اعتراض اٹھانے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے جی؟ یہ اعتراض میں اختلافات تو نہیں ہے؟ جی نواز شریف اور شہباز شریف اور آصف زرداری میں اختلافات کی وجہ تو نہیں ہو سکتی ہے کچھ؟ نہیں، ابھی تو اس وقت تو ایک پیج پہ نظر آ رہے ہیں دونوں۔ تو وہ پہلے ایوان صدر سے جو بات ہوئی تو میں نے کہا ایوان صدر کو پھر جواب دینا چاہیے تھا نا ان کو کہ آپ نہیں بھیج سکتے جی، آپ کو حق نہیں آتا۔ بل کی راہ میں حائل جو رکاوٹ ہے، سب سے بڑی رکاوٹ جو اسے قرار دے رہے ہیں وہ ایوان صدر کو قرار دے رہے ہیں، جبکہ حکومت بھی ہے اس میں اور ریاستی ادارے بھی ہیں، تو کیا وہ بری الزمہ ہے؟ نہیں، میں تو ایوان صدر کے نیچے سب کو سمجھتا ہوں نا جی، ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں ہے جی۔ صدر کی نگرانی میں حکومت بھی آ رہی ہے، ایجنسیاں بھی آ رہی ہیں، سب ساری چیزیں، کیونکہ آئین اس کو اختیار دیتا ہے نا کہ وہ دستخط کرے گا، ایک دفعہ کرے گا، اور 10 دن کے اندر اگر نہ کیا تو پھر اس کو وہ خود بخود ایکٹ بن جاتا ہے، اس کا نوٹیفیکیشن گورنمنٹ جاری کرتی ہے، جس طرح کہ عارف علوی صاحب جو ہیں انہوں نے کیا، اور اس کے بعد انہوں نے جب دستخط نہیں کیے تو انہوں نے جاری کر دیا، تو اس پر نظیر موجود ہے۔ مولانا صاحب، دیگر مذہبی جماعتوں نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ وہ اس ایکٹ کے اگینسٹ جو ہے دمادم مست قلندر کرنے جا رہے ہیں روڈوں پہ۔ کس نے کیا ہے؟ ٹی ایل پی کا سن رہے ہیں کہ نہیں، انہوں نے اعلان کر دیا، کوئی اعلان نہیں ہوا جی۔ سپورٹ میں آپ لوگوں کی کہ ہم مشترکہ طور پر جو میں ہے عرض کر رہا ہوں حکومت یہ کہ کے against تمام مکاتب فکر نے مکمل طور پر تنظیمات مدارس دینی اور ہمارے موقف کی حمایت کی ہے، اور بھرپور طور پر ہمیں ہم جہت حمایت حاصل ہے۔ جن لوگوں کو انہوں نے بلایا تھا ان کے اپنے گھروں سے آوازیں اٹھنے لگ گئیں کہ ہماری طرف یہ بات منسوب نہ کی جائے، ختم ہو گئی بات۔ آپ کا ٹارگٹ بھی ڈی چوک ہوگا؟ جی آپ کا ٹارگٹ بھی ڈی چوک ہوگا؟ یہ چھوٹا سوال ہے جی، ذرا بڑا سوال کریں، آپ سینئر آدمی ہیں جی، یہ آپ سینئر آدمی ہیں۔ حکومت اور تحریک انصاف کے مذاکرات ہو رہے ہیں اس جی طرح، بات چیت چل رہی ہے، ایک کمیٹی بھی تشکیل دے دی ہے تحریک انصاف کی طرف سے، تو آپ کا بھی اس میں کوئی کردار؟ بات چیت تو اچھی چیز ہے، بات چیت کا تو ہم انکار نہیں کر رہے ہیں، ہم نے بھی بات چیت ہی کے ذریعے معاملات طے کیے۔ اگر پی ٹی آئی اور گورنمنٹ کے درمیان بات چیت ہوتی ہے اور مذاکرات سے کوئی چیزیں سیٹل ہو جاتی ہیں، ہم تو اس میں حائل نہیں ہیں، ہم تو خود مذاکرات کے قائل لوگ ہیں۔ مولانا صاحب، جنرل فیض حمید کے بارے میں آپ کیا فرما رہے ہیں؟ جنرل فیض حمید ایک فوجی آدمی ہے، ریٹائرڈ ISI کا سربراہ رہا ہے، اور بتاؤ کیا اس کے بتاؤں۔ خلاف جو کچھ چل رہا ہے، کیا وہ سیاسی عمران خان کے لیے راستہ ہموار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں نہ عدالت کے معاملے میں، پھر تو ملٹری عدالت میں کیوں مداخلت کروں؟ پی ٹی آئی کے احتجاج کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ نہ مانو والی پالیسی پر چل رہے ہیں؟ بھئی آپ تو ابھی سوال کر چکے ہیں نا جی کہ مذاکرات کر رہے ہیں، تو اچھی بات ہے نا، مذاکرات تو ٹھیک ہے۔ آپ کی پیش رفت جو ہے نا پی ٹی آئی کے ساتھ، اس کی قیادت کے ساتھ بڑی نمایاں نظر آئی ہے، تو KPK کے وزیر اعلیٰ آپ پہ بڑی کڑی تنقید کرتے ہیں، اس کے بارے میں کیا کہیں؟ یہ فارم 47 والی حکومت ہے نا، اچھا سر، صوبے کی اس وقت جو صورتحال ہے سر، یہاں پہ جو نو گو ایریا بن چکا ہے، صوبائی حکومت وفاق پہ ڈالتی ہے، وفاق اس پہ ڈالتی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی حکومت یہاں نہیں ہے جی، ایک مذاق ہے، ایک مضحکہ ہے، اس سے زیادہ کوئی حیثیت اس حکومت کی نہیں ہے۔ نہ ان کو صوبوں کے مسائل کا پتہ ہے، نہ ان کی نزاکت کا پتہ ہے۔ ہم غیر محفوظ ہیں، کرم میں قتل عام شروع ہے، یہاں ہمارے جنوبی اضلاع میں آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا نہ ہو کہ سورج غروب ہو جائے اور ہم گھر نہ پہنچیں۔ یہ اس صورتحال میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ صوبے میں حکومت کہاں ہے۔ اولین چیز جو عام آدمی کا حق ہے وہ ان کے جان و مال کا اور عزت و آبرو کا تحفظ ہے۔ سب سے اولین حق جو انسان کا ہے وہی نہیں ہے، آج وہی نہیں ہے، اور جب وہ نہیں ہے تو پھر معیشت کہاں سے آئے گی، کاروبار لوگ کیسے کریں گے جی؟ اب آپ مجھے بتائیں، ہمارے دیہاتوں میں جہاں مسلح لوگ رہ رہے ہیں، مسجدوں میں، بیٹھکوں میں، اب ان لوگ وہاں کے عوام کا کیا حال ہوگا جی؟ اسکول بچوں کو نہیں بھیج سکتے جی،
کاروبار نہیں کر سکتے کہ بچوں کے لیے کچھ کما کے لا سکیں تو گاؤں چھوڑ رہے ہیں، ایسے علاقوں میں جا رہے ہیں جہاں بچوں کو بھی پڑھا سکیں، جہاں کوئی کاروبار روزگار بھی کر سکیں جی۔ اس صورتحال میں اس وقت جو صوبے کے عوام زندگی گزار رہے ہیں اس کو بھی آپ سمجھیں کہ کوئی حکومت ہے یہاں پر، ایک مزہ کا قسم کی چیز ہے، بس بھگت رہے ہیں۔ کرم میں جو صورتحال بنی ہوئی ہے وہاں پہ تو اب حکومت کے بعد جو ایجنسیز ہیں، ادارے ہیں، ان کی ناکامی کے بعد جرگے بھی ناکام ہو رہے ہیں اور وہاں پہ امن نہیں لایا جا پا رہا، لوگوں کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے، کھانے پینے کو نہیں ہے، حکومتیں اس چیز میں بھی ناکام نظر آتی ہیں، تو اس میں آپ کا کیا کردار بنتا ہے؟ میں صرف اتنا آپ کو عرض کر دوں کہ دونوں طرف سے انتہائی اہم شخصیات میرے پاس آئی ہیں۔ ہم نے اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی پارٹی کے ذمہ داران کے ساتھ ابتدائی مشاورت کی، لیکن ہماری اس مشاورت میں جو کچھ طریقہ کار یا منصوبہ تشکیل دیا گیا اس میں اگلے ہی روز ایسے واقعات ہو گئے اور مسلسل 1 ہفتے 10 دن تک انتہائی تلخ واقعات ہوتے رہے، تو ظاہر ہے کہ گرمی کے ماحول میں تو آدمی وہاں جا کر صرف سیز فائر ہی اگر کوئی ہمت ہو تو کر سکے، لیکن معاملے کے اصل مسئلے پہ ہاتھ ڈالنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، تو ہم نے اپنے ارادہ ترک نہیں کیا، لیکن ہم دوستوں کے ساتھ رابطے میں ہیں اور انشاءاللہ العزیز ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس میں جائیں، اپنا کردار ادا کریں جو ہمارے پاس میں ہے۔ مولانا صاحب میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے جیسے ابھی فرمایا کہ ہم احتجاج کریں گے، تو اگر حکومت طاقت کا استعمال کرتی ہے تو اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ ایک سوال یہ، اور دوسرا KPK میں امن و امان کے حوالے آپ ایک سوال کیوں نہیں پوچھیں کہ مرنے کے بعد کیا کرو گے؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ جانے دو، ہمیں سفر کرنے دو۔ گزشتہ دنوں سکھر جلسے میں آپ نے ایک مخصوص ادارے پہ کھلے اور دبے لفظوں میں بڑی شدید تنقید کی ہے، یا کھلے کا ہو یا دبے کا ہو۔ سر میرا سوال پورا ہوگا۔ عام لوگوں میں یہی تصور ہے کہ مولانا صاحب جب حکومت کا حصہ ہوتے ہیں تو فوج کا کردار قابل تعریف ہوتا ہے، اور جب مولانا صاحب حکومت سے باہر ہوتے ہیں، اپوزیشن میں ہوتے ہیں، تو مولانا صاحب جو ہے نا وہ تھوڑا سا، میرے بھائی یہ ہماری ہی خصوصیت ہے اور شاید ہم اس معاملے میں ممتاز ہوں تمام دوسری جماعتوں سے کہ اگر ہماری رائے، ہمارے منشور، ہمارے نظریے سے ہٹ کر ہماری اتحادی حکومت بھی کوئی اقدام کرتی ہے تو ہم نے ان کی بھی مخالفت کی ہے۔ آپ جانتے ہیں جب آصف علی زرداری اور جنرل کیانی اس زمانے میں یہ آپریشنز کا آغاز کر رہے تھے اور اس کے لیے فیصلے کر رہے تھے سوات سے لے کر باجوڑ اور ان علاقوں میں، تو ہم نے کہا تھا کہ آپ غلط کر رہے ہیں، جو بھی ہے، لیکن اس سے کبھی بھی امن نہیں آئے گا جو آپ طریقہ کار اپنا رہے ہیں۔ اور وہ حکمت عملی جو ہے آج آپ دیکھ رہے ہیں، اس وقت آپ کے سامنے ہے، 20-22 سالوں کے بعد آپ کے 15 سالوں کے بعد آپ کے سامنے ہے ساری صورتحال جی۔ پھر نواز شریف صاحب کی حکومت میں ہم تھے، انضمام کا مسئلہ ہوا فاٹے کا، ہم حکومت میں تھے، ہم نے اختلاف رائے کیا، ڈٹ کر اختلاف رائے کیا، اور ایسا اختلاف رائے کیا کہ پیپلز پارٹی کے زمانے میں تو ان کو ان کیمرہ اجلاس بلانا پڑا جس میں جنرل صاحب آئے اور انہوں نے بڑی 3-4 دن تک ہمیں بریفنگ دیتے رہے، اور ہم نے اس کے مقابلے میں نے تقریر کی ہے، اس کے مقابلے میں ہم حکومت میں تھے، اور اس کی حکومت میں نواز شریف کی حکومت میں ہم سب سے فرنٹ لائن پر آئے۔ یہ ابھی جو شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی جس میں ہماری وزارتیں تھیں اور انہوں نے ریکوڈیک کے مسئلے پر ایک قانون سازی کی کوشش کی تو ہم نے مخالفت کی، ہم نے کابینہ سے واک آؤٹ کیا، تو ایسی سوال ہمارے بارے میں نہ کریں، کسی اور کے بارے میں کریں۔ مولانا صاحب میڈیا کے حوالے سے ایک کوشچن ہے کہ اس وقت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے جتنی میڈیا ٹاکس ہو رہی ہیں تو صحافیوں کو جو ہے سوال کرنے سے روک دیا جاتا ہے، وجہ یہ ہے کہ آپ تنقید کرتے ہیں، تو کیا ایک سیاست دان کا یہ رویہ اس طرح سے درست ہے صحافیوں؟ کیا وزیر اعلیٰ کے حوالے سے کوشچن ہے سر کہ میڈیا ٹاکس کے اندر جو ہے صحافیوں کو روکا جاتا ہے اور سوال نہیں کرنے دیا جاتا، وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے مجھ پہ تنقید کرتے ہیں، تو کیا ایک سیاست دان کا جو رویہ ہے اس طریقے سے وہ درست ہے سر؟ آپ نے تبصرہ کر لیا، میرے تبصرے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیول پر میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس لیول پہ نہ ہوں۔ دنیاوی طور پہ انسانی حقوق کی بات کرتے رہتے ہیں اکثر، اور پارلیمنٹ میں بھی آپ اس حوالے سے آواز بھی بلند کرتے ہیں، ابھی جو آپ کا یہ دینی مدارس یہ بھی اس سلسلے کی کڑی ہے، تو پی کا ایکٹ جو ہے یہ بھی نافذ کیا گیا، یہ بھی تو
इंसानी हकूक़ समझ लें या आज़ादी तकरीर तहरीर की भी उसको भी पाबंद करने की है, खास इस पर आप क्या कहें? देखिए मौल साहब, मैं ज़ाहिर है जी के एक पार्टी को नुमाइंदगी कर रहा हूँ, और किसी भी महकमे से वाबस्ता या किसी भी इदारे से वाबस्ता मुलाजिमीन ने या उनसे मुताल्लिक़ अफसरान ने या जो भी मुतासरा लोग होते हैं, तो वो फिर हमारे पास अपना मामला लाते हैं, और अगर वो हमसे ताउन मांगते हैं तो हमने हर एक को अपना ताउन दिया है। लेकिन यह है कि अब वो वकील बिला तो वकील तो नहीं बन सकते हम। अगर इस इदारे के लोग आते हैं, हमसे बात करते हैं और हमें कहते हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, हम बिल्कुल साथ देंगे, लेकिन अभी तक कोई हमारे पास ऐसा बहुत नहीं आया कि वो हमें आगाह कर सके। इसका भी यही तरीक़ाकार होता है। अगर सहाफ़ी लोगों को एक मुश्किल दरपेश हो जाए, मुझे क्या पता कि आपका दावा क्या है, आपके डिमांड क्या है, जब तक कि आप मिले नहीं, राब्ता नहीं करते, इस पर आप समझाते नहीं हैं, तो इंशाल्लाह कोई समझाएगा तो इतना हमारे अंदर है कि समझते हैं। मार्शल होते देख रहे हैं आप सर, जी? कोर्ट मार्शल होते देख रहे हैं, एक बहुत बड़े इदारे के एक बहुत बड़ा साबिक ऑफिसर के खिलाफ चार्जशीट की बात आ गई है, तो क्या आप कोर्ट मार्शल होते देख रहे हैं? देखिए बात यह है कि ये हमसे हमारे दायरे से बाहर का मामला है, फ़ौज के अंदर का मामला है, इसीलिए तो उनके अंदर के अपने कोर्ट्स अपने मामला कोर्ट ने सुनती तो है। अपना मामला बाहर मीडिया के सामने पेश कर दिया, इतनी बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो गई, अब तो सियासतदानों ने अपना किरदार अदा करना है, अवाम ने अपना या ख्वाहिश का इजहार करना है, या इसके लिए लेकिन कोशिश ही करनी है। मैं हज़रत तो मैं उसूल का पैरोकार हूँ, इस तरह के हड़ दूड़ का पैरोकार नहीं होता मैं कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया तो करने दो, लेकिन हम मिलिट्री कोर्ट के हवाले से कोई तबसरा नहीं कर सकते। मौलाना साहब, सोशल मीडिया पर सियासी अदम बर्दाश्त और नफरत पर मबनी प्रोपेगेंडे का जिम्मेदार आप किसको समझते हैं, और आप इसका हल क्या देखते हैं? देखिए इसमें तो कोई शक नहीं कि सोशल मीडिया एक शुतर बेमहार है, और ये तो एक आला है, इसको आप अच्छाई के लिए इस्तेमाल करें, इसको आप बुराई के लिए इस्तेमाल करें, दोनों पहलू आज़ाद हैं, लेकिन ज़्यादातर ये बुराइयों के लिए ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। और बेहंगम किस्म की, जिस तरह हमारे इलाक़ों में शाम को दोस्त इकट्ठे होते हैं एक बैठक में, और वो जब बैठते हैं तो वो आज़ाद होते हैं, जिस तरह की भी कमेंट्स चाहें कर लेते हैं जी आपस में जी। अब वो एक ख़ास बैठक की जो मजलिसें हमारी होती हैं और उसमें हम कमेंट्स करते हैं, वो बैनुल-अक़वामी बैठक बन गई। अब बैनुल-अक़वामी बैठक में वही ज़ुबान, तो मैं तो ज़बान और अल्फाज के इस्तेमाल में इस किस्म के कमेंट्स जो हम देखते हैं, इंतहाई मुझे अफसोस होता है कि हमारी नौजवान नस्ल का किधर जा रही है। उनको बहरहाल अच्छी तालीम देने की ज़रूरत है, तहज़ीब और वक़ार वो लाज़मी अमर है। इंसान अगर इंसान है तो सिर्फ तालीम की वजह से नहीं है, बल्कि अपने तहज़ीब, अखलाक, अक़दार, वक़ार के भी उनको हाजत होती है। मौलाना साहब एक कल काबल में जो ब्लास्ट हुआ है जिसमें खलील रहमान हक्कानी जो हक्कानी फैमिली के सीनियर लीडर हुए, उसमें तो इस टाइप के वाक़यात हो रहे हैं वहाँ पे, और जो हमारे सब का कबाइली अजलात है यहाँ पे भी अमन ओमान के हालात का आपको पता है, तो वहाँ पे जो ये सिचुएशन या इस टाइप बड़े वाक़यात होते हैं तो मैं पूरे दर्द दिल के साथ खलील रहमान हक्कानी साहब की शहादत पर ताज़ियत करता हूँ पूरे अमारत इस्लामिया से और पूरी मिल्लत अफ़गान से, और यकीनन वो पूरा ख़ानदान, इसकी बहुत बड़ी अहमियत है अफ़गानिस्तान की तारीख़, अफ़गानिस्तान के जिहाद जो रूस के ख़िलाफ़ हुआ या अभी अमेरिका के ख़िलाफ़ होता रहा, यकीनन इस ख़ानदान का बहुत बड़ा किरदार है। मौलाना जलालुद्दीन हक्कानी साहब, उनकी जो जिहादी जज्बा था और उस हवाले से जो उनकी सलाहियतें थीं, उनकी जो खुद एतमादी थी, उनकी जुर्रत थी, वो यकीनन तारीख़ में सब्त होगी, उसका कोई इनकार नहीं कर सकेगा। उनकी राय से कोई इख्तलाफ कर सकता है, ये तो हर एक का हक़ है, लेकिन बहरहाल इस ख़ानदान ने बहुत बड़ी क़ुरबानियाँ दी हैं, बड़ी जदोजहद की है, और मौलाना खलील रहमान हक्कानी साहब की शहादत पर यकीनन दिल अफसरदा हुआ है। लेकिन बस है, दुनिया में अभी ये सारी चीज़ें चल रही हैं, कहाँ पर कुछ नहीं हुआ और क्या कुछ नहीं हो रहा। इस्माइल हनिया को ईरान में शहीद कर दिया गया, हसन नसरुल्लाह को, फिर उसके बाद दूसरे जो लीडर आए
हमास के याह्या सिनवार उनको शहीद कर दिया गया। तो इतने बड़े बड़े वाक़यात दुनिया में बड़े बड़े शख्सियात निशाना बन रही हैं इस सारे सूरत हाल की। तो ये तशवीशनाक सूरत हाल तो पूरी दुनिया में है। इसराइल जिस तरीके से रियासती दहशतगर्दी कर रहा है, भाई जंग है तो जंगजुओं से लड़ो, आप आम आदमी के ऊपर बमबारी क्यों कर रहे हैं? 50,000 से ज़्यादा लोग आपने शहीद कर दिए, 75% उसमें छोटे बच्चे हैं और ख़वातीन हैं, और अमेरिका उसकी हिमायत कर रहा है, बरतानिया उसकी हिमायत कर रहा है। और ये इंसानी हकूक़ की बात कैसे करेंगे? इनको हक़ क्या पहुँचेगा कि आइंदा वो इंसानी हकूक़ की बात करते हैं? वहाँ 50,000 लोग शहीद हो गए और इनको ये तकलीफ़ पड़ी हुई है कि अफ़गानिस्तान में बच्चियों की तालीम पर क्यों पाबंदी, इसको मतलब बनाया हुआ है उन्होंने। तो अफ़गानिस्तान है, उनको अपने इख्तियार से चलने दो, उनको हुकूमत को तस्लीम किया जाए, वो हुकूमत है अब, और उनके साथ मामलात किए जाएँ। अब अगर रशिया वो सरमायाकारी कर रहा है, अगर चाइना कर रहा है, तो दुनिया की 2 बड़ी क़ुव्वतें जो हैं उनके साथ एंगेज हो चुकी हैं, और उसके बावजूद